الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم۔ محبت سے، عقیدت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی ہدایہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بے حد و بے حساب درود و سلام کی ہدایہ پیش کرنے کے بعد آج کی اس سالانہ محفل پاک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اور آپ یہاں حاضر ہیں، جو ہر سال منعقد ہوتی ہے، آج بھی انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی جشن ولادت کا وہ فیض اور وہ برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی یہ محفل پاک جو ہے حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے ہے، اور میلاد پاک حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی، ولادت کے احوال بیان کرنا اور اس فضل الہی، نعمت کبریٰ، رحمت الہی کا بیان کرنا، اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، خصائص و کمالات کو بیان کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے نہ تو میلاد کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ میلاد والے کو کوئی فرق پڑتا ہے، اور نہ جس کا وہ محبوب ہے نہ اسے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی راہم خبر نیست۔ عاشق اور معشوق کی باتیں آپس میں ہوتی ہیں، اس میں تو کئی لوگوں کو شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ قرآن حکیم میں چند حروف ہیں اور متعدد مقامات پہ ہیں وہ حروف جو ہیں، جس طرح الف لام میم یاسین وغیرہ آپ روز واقف ہیں، ان سے پڑھتے ہیں، بیان سنتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے مفاہیم اور معنی کو نہیں جانتا۔ یہ کچھ وہ چیزیں ہیں قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے مابین ہے، یہ اس کے مابین ہے۔ کسی مفتی، مفکر، محدث، کسی ایسے کو وہاں رسائی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر حضور علیہ السلام کی ولادت کی اور جشن کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شامل کر لیا ہے تو یہ تو ہماری سعادت ہے، وگرنہ محبوب کا ذکر کرنے کے لیے اور ان کے خصائص و کمالات کو بیان کرنے کے لیے یہ حروف ہی کافی ہیں، جو صرف مابین کو بیان کرتے ہیں کہ محبوب جانتا ہے یا محب جانتا ہے کہ یہ باتیں کیا ہیں۔ لہٰذا یہ تعریف ہے اور یہ راز کی باتیں ہیں۔ اگر جشن میں
اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو شامل کیا اور ان بندوں کو، ایمان والوں کو شامل کیا جن پر احسان اس نے جتلایا ہے اور احسان کیا ہے، تو پھر یہ ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی ہے۔ لہٰذا حضور کے ولادت کو بیان کرنا، اوصاف و کمال کو بیان کرنا، یہ سب نصوص قرآنیہ سے ہے۔ قرآن کی نص جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے فضائل اور کمالات کو بیان فرمایا ہے۔ اور جو آیا مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں جو تلاوت کی ہے اور میں جو پیش کر چکا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ نبی مومنوں کو جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے اور یہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور حقوق کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اولیت کے اعتبار سے، جس طرح اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، تو وہ اعلیٰ بھی ہے، اعلیٰ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اولیٰ اس لیے ہے کہ وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اولیت کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی حضور اعلیٰ ہے، فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی حضور اعلیٰ ہے، اور تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی حضور اعلیٰ ہے، نبوت کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی حضور اعلیٰ ہے، اور یہاں تک اعلیٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق کے محبوب ٹھہرے۔ اور قرآن حکیم کی وہ آیا مبارکہ جس میں آپ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الی آخر الآیہ، آپ ساری چونکہ لمبی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ارواح سے، انبیاء کی ارواح سے عالم ارواح میں وعدہ لیا جب کچھ نہ تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عالم وجود تو تھا ہی نہیں، ابھی تو عالم ارواح میں سب موجود ہیں، اور ارواح انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا، اے نبی یاد کریں اس وعدے کو جو ارواح انبیاء سے ہم نے عالم ارواح میں لیا تھا۔ لہٰذا وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ عالم ارواح میں لیا گیا وعدہ وہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ اے ارواح انبیاء، جب آپ کو کتاب اور حکمت عطا کی جائے گی، نبوت و رسالت کا تاج پہنایا جائے گا، اس وقت یہ نبی آئے گا۔ اگر آئے، یہ نبی آئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس پر ایمان لانا ہے، آپ نے ایمان لانا ہے، لیکن اس کے اسلوب کو آپ نہیں سمجھے۔ یہ بیان ہے کتاب و حکمت کے مل جانے کے بعد، یا تو عالم ارواح میں جو کیا گیا وعدہ تھا یا تو پھر فائنل نہ ہوتا، ڈیسائیڈڈ نہ ہوتا، یا طے نہ ہوتا کہ بھئی آپ کو پہلے بھیجا جائے گا یا ان کو بھیجا جائے گا، وہ آئیں گے یا آپ جائیں گے۔ لہٰذا چلے ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی انبیاء سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن جب جملہ ارواح انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں سے وعدہ لے لیا، کیا وعدہ لیا؟ جب آپ کو نبوت مل جائے تو نبی تو کوئی بھی ہو، پیغام تو اس کا ایک ہے، وہ فیصلہ کن ہو یا نہ ہو وہ تو بعد کی باتیں ہیں، وہ رزلٹ اورینٹڈ ہو کہ نہ ہو وہ بعد کی بات ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال یا 900 سال کم و بیش تبلیغ کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ 90 سے 91 بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، تو پھر 900 سال کوئی کم ہے، 9 صدیاں یہ تھوڑی ہے، یہ تو بے تحاشا زمانہ، لمبا زمانہ ہے، ایک میراتھن ہے۔ کتنے سال؟ انبیاء کی عمریں 3-3 ہزار سال، تو سینکڑوں سال عمروں کے بعد بھی وہ نبوتیں رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوئی، وہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ جب نبوت مل جائے، کتاب مل جائے، حکمت مل جائے،
آپ کو شریعت عطا کر دی جائے، ایک مخصوص ماحول مل جائے، شریعت مل جائے، کتاب مل جائے، آپ کو اس مقام پر جب فائز کر دیا جائے گا، وہ کس مقام پر فائز ہوگا؟ وہ نبوت کے مقام پر فائز ہوگا، رسالت کے مقام پر فائز ہوگا، کتاب اور حکمت پاس ہوگی، شریعت پاس ہوگی۔ پھر یہ نبی آئے، پھر یہ نبی آئے جس کا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا۔ یہ ہے وہ اولیت جس کو جملہ مومنین پر اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا کہ تمام مومنین اول تا آخر حضور علیہ السلام ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے اولیت کی بات یہی، یہاں سے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج اس وقت خلیل اللہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا، اگر موسیٰ میرے پاس ہوتے تو میری اتباع کے بغیر راستہ نہ ہوتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ سہولت، یہ اجازت مرحمت فرما دی گئی ہے کہ وہ آئیں گے اور حضور کا امتی بن کر آئیں گے۔ ویسے تو جملہ انبیاء حضور کی امت میں سے ہی ہے، ان کی خواہش بھی یہی ہے نا۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ اس امت کو دیکھ کر، اس کی فضیلت کو دیکھ کر، یہ اس روایت سے پہلے ایک اور روایت کو ملاحظہ فرما لیں، اولیت کیا؟ حضور کی اولیت کا اعتراف نہ کرنے والے، حضور علیہ السلام کی اولیت کا اعتراف نہ کرنے والے، جو سمجھتے ہیں اور ایک عام معروف جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب برابر ہے، ہم جیسے ہیں، وہ مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں بعض لوگ ایسے، تو ایسے ناپاک جملے سے پہلے وہ یہ سوچیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اور علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اس امت کے فضائل کو دیکھا، یہ امت جو ہے، یہ امت جس میں ہم ہیں، یہ امت سرکار کی امت کو جب دیکھا، اس کی فضیلت کو دیکھا، اس کے مقام کو دیکھا، اس کے عظمت کو دیکھا، تو خالق سے استدعا کی کہ یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ بھائی یہ افضلیت اور یہ فوقیت اس امت کی انہیں کس نے بتائی تھی؟ موسیٰ کلیم اللہ کو اس امت کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت معلوم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر نہیں سمجھتے تو پھر آسانی کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ امت ابھی آئی نہیں، نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، امت ابھی تشکیل نہیں پائی، اور اس امت کی فضیلت کو کلیم اللہ پہلے دیکھ رہے ہیں اور پھر خالق کی بارگاہ میں استدعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ امت مجھے عطا فرما۔ تو فرمایا، علماء سے آپ نے سنا ہے نا کہ فرمایا کلیم یہ امت فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے، بالکل ویسا ہی ہے جیسا تم جانتے ہو، دیکھتے ہو، لیکن یہ امت کسی کلیم کی نہیں ہے، یہ امت کسی روح اللہ کی نہیں ہے، یہ امت کسی خلیل کی نہیں ہے، یہ امت کسی ذبیح کی نہیں ہے، یہ امت کسی یوسف مصری کی نہیں ہے، یہ امت تو میرے پیارے حبیب کی ہے۔ تو عرض کی، علماء بیان فرماتے ہیں، جائے تاریخ کی کتابیں اٹھائے، اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے وہ تو جانتے ہیں، عرض کی کہ اے اللہ، اے مولا، اگر یہ امت مجھے عطا نہیں فرمانی تو پھر موسیٰ کی استدعا ہے، موسیٰ کلیم اللہ تیری بارگاہ میں عرض کنا ہے کہ یہ امت اگر مجھے نہیں عطا فرمانی تو پھر مجھے اس امت میں شمار فرمانی۔ اب جس امت کی فضیلت کو دیکھ کر کلیم اللہ یہ عرض کرے کہ مجھے اس امت میں شمار فرما لے، تو پھر عزیزان محترم اس امت کو حضور کی افضلیت اور اولیت تسلیم کرنے میں کیا مذائقہ ہے، کیا چیز حارج ہے، کیا انہیں مشکل ہے، کیا انہیں تکلیف ہے۔
اور پھر اس امت کو نص قرآنی سے یوں بیان کریں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ وہ امت ہے جس کو تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ امت ہم نے بنایا ہے۔ جتنی بھی امتیں دنیا میں تشکیل پائیں، اب امت کی اولیت کو تو آپ مانتے ہیں چونکہ نص قرآنی ہے، جب محبوب کی امت کی باری آتی ہے تو پھر اولیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور خالق اس کو تسلیم کرواتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتیں جتنی بنی سب میں سے آپ اعلیٰ ہے۔ جب امت اعلیٰ ہے تو پھر نبی کیسا ہوگا؟ یہی تو میں نے عرض کیا تھا پہلے، لیکن پہلے آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ پہلے آپ انہی باتوں میں گم سم تھے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں، کہ ہمارے جیسے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، شادیاں کرتے تھے، ہاں جی ان کی اولاد تھی، ان کے کاروبار تھے، جس طرح ہمارے اکثر کاروباری برادری تشریف فرما ہے، وہ کاروبار کرتے تھے، لیکن وہ کاروبار وہ کرتے تھے جس پہ کاروبار کو بھی ناز ہے۔ وہ کاروبار وہ کرتے تھے کہ کاروبار بھی ان پر ناز کرتا ہے، وہ کاروبار ہے، وہ کاروباری ہے۔ اور ایسی تجارت، ایسا ماحول، ایسا سپہ سالار، ایسا قائد، ایسا سیاسی رہنما، ایسا جنرل، ایسا سپہ سالار، ایسا جناب وہ بکریوں کو چرانے والا، وہ میں نہیں کہوں گا کہ جو کہا کرتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ تو ہم پرسوں ترسوں عرض کر رہے تھے کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، وہ تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کا یہ پیشہ رہا ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ کام کروایا ہے، اس کی کچھ حکمتیں ہیں۔ اس کی حکمتیں یہ ہے کہ جس طرح یہ امتیں ہوتی ہیں، امتیں تشکیل پاتی ہیں، تو کسی کا دماغ کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور ہے، تو پھر انبیاء کے ٹیمپرامنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بکریوں کا سلسلہ رکھا، تاکہ بکریوں کا مزاج بالکل انسانوں کے مزاج جیسا ہوتا ہے، کبھی کیسا کبھی کیسا، کبھی کچھ کبھی کچھ، ایک کا کچھ ہے، ایک کا کچھ، اور ایک ادھر ایک ادھر۔ تو پھر ایسے ماحول میں ایک ٹیمپرامنٹ جو بنتا ہے، پھر انبیاء کی وہ تربیت اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرماتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان پیشوں کو اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرماتا ہے انبیاء کے حوالے سے، یہ سمجھ لیں آپ۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی ہر حیثیت جو ہے وہ نمایاں ہے، اور ہر حیثیت میں حضور اول ہے، ہر حیثیت میں حضور اعلیٰ ہے، اور ہر سہولت میں، ہر مقام میں، ہر جناب ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبہ میں، اور ہر جناب اس طبقے میں حضور اپنے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے رشتے ہیں، رشتوں کے اعتبار سے بھی حضور تمام رشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جیسا کوئی باپ ہوتا ہے، تمام دنیا کے باپ ایک طرف، حضور علیہ السلام اکیلے اپنے باپ ہونے کی حیثیت میں سب جملہ دنیا کے جو والد ہیں ان والد سے وہ منفرد ہیں۔ حضور علیہ السلام بیٹا ہونے کے ناطے سے، کسی کا بیٹا ہے تو پھر اپنے والدین کا بیٹا ہونے کے ناطے سے دنیا میں تمام بیٹوں سے بے مثل ہے، ان کی کوئی مثل نہیں ہے۔ بیٹے ہیں لیکن اس جیسا کائنات میں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ شوہر ہیں، شوہر تو سبھی ہیں، لیکن اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں اس جیسا؟ اس لیے نہیں کہ خالق خود فرماتا ہے جو اس کی زوجیت میں آ جائے، جو اس کے نکاح میں آ جائے تو انہیں فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو، تم جیسا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو جن عورتوں پر زوجیت نبی کی آ جائے وہ نبی کی زوجیت میں چلی جائیں اور نبی بطور شوہر ان کو قبول فرمائے، تو وہ عورتیں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وازواجہ امہات المومنین، پھر تیسری جگہ یہ فرمایا کہ ان سے نکاح حضور کے وصال کے بعد نہیں ہو سکتا، کیونکہ مائیں ہیں۔ یہ صرف کلام ہی نہیں ہے یا بیان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں ہے، یہ اصل میں ہے۔ تو اسی لیے ان سے نکاح کسی بھی امتی کا، اور ان پر نکاح کسی کے ساتھ حرام، ان کے ساتھ کسی کا نکاح امت میں سے
ان پر اور ان پر دونوں پر حرام ہے. نہ ازواج مطہرات کسی سے نکاح کر سکتی ہیں، نہ کوئی ان سے نکاح کر سکتا ہے. لہذا رشتوں کے اعتبار سے بھی حضور سب سے اعلیٰ ہے. اور جو حضور کے ساتھ رشتے میں منسلک ہو جائے، کسی رشتے میں ہو جائے، جو غلامی کے رشتے میں منسلک ہوا، اس کو بھی اولیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی بھی افضلیت قائم ہو جاتی ہے. اور جو آل کی حیثیت سے منسلک ہوا تو پھر وہ آل ہونے کے ناطے سے بے مثل ہو جاتا ہے. اسی لیے تو حضرات حسنین کریمین کی ہم عزت کرتے ہیں، اسی لیے ان سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ان سے وارفتگی ہے. ہمارے لیے ہمارے قلوب و اذہان میں، ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں جو وارفتگی ہے ان حضرات نفوس قدسیہ کے لیے، وہ اسی لیے ہے کہ ان کا تعلق حضور علیہ السلام سے ہے. اور حضور علیہ السلام نے انہیں کہیں بیٹا فرمایا ہے، کہیں نواسا فرمایا ہے، کہیں اپنے پھول فرمایا ہے، کہیں ہم کندھوں پہ سوار دیکھ رہے ہیں، کبھی زلفوں سے کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو پھر لعاب دہن کبھی حاصل کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو پھر یہ تمام جو ہم ماحول دیکھتے ہیں جو نبی کے ساتھ تعلق میں شامل ہو جاتا ہے، جو کسی چیز کا کوئی تعلق ہو. اگر دیکھیں وہ گدھا جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری نسل میں جناب جتنے آئے ہیں ان پر تو انبیاء سوار ہوتے رہے، اور میں آخری ہوں، اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، تو لہٰذا آپ مجھے قبول فرمائیں. جب آپ نے قبول فرمایا تو نام اس کا یافور ہو گیا. تو وہ پھر عام جیسا تو نہیں رہا، تھا عام، لیکن جب نبی کی سواری بنا تو پھر وہ عام نہیں رہا. دیکھنے میں گدھا ہے، حیت تو وہی ہے، فیچرز وہی ہیں، اب سٹرکچر وہی ہے، ڈھانچہ وہی ہے، شکل و صورت وہی ہے، اور کام بھی وہی ہے. سواری کرواتا ہے اور اس پر کوئی سوار ہوتا ہے، لیکن اس پر کوئی سوار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی کو سوار ہونے نہیں دیتا. وہ بھی جانتا ہے کہ میں سواری کس کی ہوں. امتی جانے یا نہ جانے کہ میں کس کا امتی ہوں. آپ نہیں سمجھے. امتی سمجھے یا نہ سمجھے، چونکہ امتی کو آج کل کوئی دو آنے کا فائدہ مل گیا کسی جائز ناجائز سے، تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس کا امتی ہوں. امتی سمجھے یا نہ سمجھے کہ میں کس کا ہوں، اور میری افضلیت کیا ہے اور اولیت کیا ہے، اور میں خیر الامم ہوں، سب سے بہتر امت ہوں، غلام کس کا ہوں، لیکن پھر بھی اپنی قیمت مقرر کروا لیتے ہیں. چند سکوں کے عوض وہ بک جاتے ہیں، حالانکہ ان کا خریدار تو وہ ہے جو انہیں، ابھی آپ فرما رہے تھے پہلے کہ وہ تو مالا مال کر دیتے ہیں، وہ تو کسی جگہ جانے کے لیے چھوڑتے نہیں، وہ کہتے ہیں بس آ جاؤ یہیں ہر ضرورت پوری کر دی جائے. وہ تو سنا نا، کسی نے کہا تھا امام علی مقام سے کہ جو آدم طائی کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی 8 دروازے تھے، 7 دروازے تھے، کتنے تھے؟ واللہ عالم بالصواب. کہ جی کتنے دروازے تھے؟ جو آتا میرا دادا جو ہے وہ اس کو خیرات دیتا تھا، سخاوت کرتا تھا، مال دیتا تھا. تو امام علی مقام نے فرمایا تھا حسنین کریمین میں سے، انہوں نے فرمایا کہ وہ سخاوت پھر کیا ہوئی کہ 8 دروازوں 7 دروازوں کے بعد مانگنے کے بعد پھر حاجت رہ جاتی ہے، پھر حاجت رہ جائے. ہمارے آقا کا دروازہ تو ایک ہی ہے، لیکن یہاں جو آ جاتا ہے پھر زندگی بھر مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ خالق نے اس محبوب کو پسند فرما لیا ہے اور پابند فرما دیا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب جو آئے اس کو خالی نہیں لٹانا. تو کتنا دینا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا، کتنا دینا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب جو آئے اس کو خالی نہیں لٹانا. اب سوالی آئے محبوب کے ہاں تو کتنا دیں گے محبوب؟ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. وہ تو کوثر کے مالک ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے، قاضی ایاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، ایک آیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ نے کہا جاؤ
یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو ریوڑ ہے جاؤ تجھے دیا، تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو ریوڑ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس گیا اس نے کہا وہ اتنا دیتے ہیں کہ بس پھر مانگنے کی عادت نہیں رہتی، اس لیے کہ علامہ بصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عَلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یہ جو خزانے ہیں نا، یہ جو زمین و آسمان ہے، یہ تو حضور کے خزانوں میں سے قطرہ ہے۔ یہ دنیا حضور کے جود میں سے ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا، جو کچھ زمینوں میں ہے، زمین میں ہے، زمینوں میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ تو آپ کی سخاوت میں سے، آپ کے دریا میں سے قطرہ ہے۔ یہ ہے اس محبوب کے سوالی کی کیفیت۔ تو لہٰذا اولیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امت اپنی اولیت اور افضلیت کے اعتبار سے تمام امتوں سے اعلیٰ ہے، اور پھر حضور اپنی نبوت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، رسالت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، خصائص و کمالات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، اور پھر پوری کائنات میں واحد ایک ہی ہے وہ جو محبوب ہے، اور محبوب ہونے میں تو وہ بے مثل ہے، اور اس میں خود خالق کائنات نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے یہ کہلوا دیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے وہ معروف حدیث مبارکہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے حضور کے فضائل، یہ انبیاء کے فضائل کی باتیں کر رہے تھے، کمالات کی باتیں کر رہے تھے۔ کبھی آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا، کبھی جناب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کی بات ہے، کبھی جناب ذبیح اللہ کے اوصاف کو بیان کیا، کبھی جناب کلیم اللہ کی شان کو بیان کیا، کبھی جناب روح اللہ کے معاملات کو بیان کیا۔ تو اسی اسنا میں یہ حدیث شریف ہے، مستند ہے، اور اس میں کسی سند کی تلاش کرنے کی گنجائش ہی نہیں، مستند ہے، اتھینٹک ہے، موسٹ اتھینٹک ہے، لہٰذا اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس حدیث شریف میں۔ اسی اسنا میں آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، جانتے تو وہ پہلے بھی ہیں لیکن ابھی گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے کانوں سے سماعت فرما رہے ہیں۔ جب کانوں سے سماعت فرمایا تو فرمایا میرے صحابہ کیا فرما رہے ہو، کیا کہتے ہو، کیا ذکر کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ حضور ہم تو انبیاء کے فضائل کی بات کرتے ہیں، کمالات کی بات کرتے ہیں، جناب صفات کی بات کرتے ہیں۔ جی کیا ہے، کیا کمالات ہیں؟ انہوں نے کہا عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کتنا مقام دیا، خلیفۃ اللہ علی الارض ہے، صفی اللہ ہے، نوح علیہ السلام کی کتنی شان ہے، ہاں جی ایک دعا مانگی پوری جناب مخلوق کو دبو دیا، بس وہی بچا جو اس کشتی میں ہے، نجی اللہ ہے۔ اور جناب خلیل کی کیا شان ہے، دیکھیں آتش نمرود اپنے عروج پر ہے اور بیچ میں خلیل بیٹھے ہیں جیسے گل و گلزار میں۔ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کیسی ٹھنڈک ہے، کیسی شان ہے، خلیل ہے، وہ ذبیح ہے، وہ کلیم ہے، وہ روح اللہ ہے، کتنے اوصاف ہیں انبیاء کے، کتنی شانیں ہیں۔ تو ثابت ہوا مسجد میں بیٹھ کر خلیل کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ جو انبیاء ہو کے چلے گئے ان کا ذکر مسجدوں میں بیٹھ کر کرنا یہ ثابت ہے۔ یہ ان کے وصال کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب مسجد میں حضور کی امت بیٹھے تو ان کی بات کر رہی ہے، تو جب ان کی کر رہی ہے تو پھر حبیب کی کرنے میں کیا مذاق ہے؟ وہ تو ویسے ہی حال ہے۔ جب ان کا جائز ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، حضور نے منع تو نہیں فرمایا، بلکہ اپنی افضلیت النبی اولا بالمومنین، اب اپنی اولیت کی بات کی ہے، اپنے اولا ہونے کے مقام کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ بے شک وہ نجی اللہ ہے، صفی اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، ذبیح اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ بالکل میرے صحابہ وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے فرما دیا، لیکن یاد رکھیں یہ ہے وہ لفظ جس کی طرف میں نے اشارہ کرنا تھا، جس کے لیے میں نے اتنی تفصیل بیان کرنا میری مجبوری بن گیا۔ فرمایا کہ وہ سب کچھ ہے لیکن لفظ آتا ہے الا،
اب الا کن کے ساتھ حضور مخاطب کن کے ساتھ ہے؟ جن کو چاند توڑ کر دکھایا، جن کو سورج موڑ کر دکھایا، جن کو اپنے لعاب دہن سے شفا عطا کر کے بتایا، جن کے سامنے قتادہ کی آنکھ جوڑی ہے، عبداللہ بن عتیق کی وہ پنڈلی جوڑی ہے، جس کی ہنڈیا میں خود لعاب دہن ڈالا ہے، اور جن کی آنکھوں میں جس کے منہ میں مولا علی جیسے جس کے منہ میں لعاب دہن ہے، یہ ان سے مخاطب ہے جو مقام کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ آخری ہے اور کتنا مقام ہے، اور ادراک رکھتے ہیں، انکاری نہیں ہے، کوئی پس و پیش نہیں کر رہے۔ وہ تو ویسے انبیاء سے محبت کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ جلال میں فرمایا کہ اللہ تو آتا ہے وارننگ کے لیے، اللہ تو آتا ہے تحذیر کے لیے، اللہ تو آتا ہے خبردار کرنے کے لیے، اللہ تو آتا ہے کان کھڑے کرنے کے لیے، کان کھول کے سن لو، کان تو پہلے ہی کھلے ہیں، کون سا شٹر ہے آگے؟ یعنی پورے حواس سے سنو، 100% اٹینشن جو ہے اس کو پے کرے، جو اس کا حق ہے اس بات کا اس حق کو سمجھے، یہ اس کا مطلب ہے، اس حق کو سمجھ کر یہ سنے، سن تو وہ رہے ہیں، لیکن فرمایا الا وانا حبیب اللہ، جب آپ نے حبیب ہونے کی بات فرمائی تو کہا خبردار، کان کھول کے سن لو، خلیل تو مل جائے گا لیکن حبیب نہیں ملے گا، حبیب نہیں ملے گا۔ 1,00,000 بس یہی بات آخر میں آ کے، چونکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں پہ جن کا میرے بعد ہے، چونکہ یہ اتنی میٹھی چیز ہے، جو پکڑ لے اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، ہاں جی، ایک کرسی اور ایک یہ بس جو اس کے بیٹھ جائے وہ کہتا ہے یہ میری، جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ کہتا ہے میرا، آخری شعر بس کرتے کرتے آخری سانس آ جاتی ہے لیکن آخری شعر مکمل نہیں ہوتا، لیکن میں یہ آخری سمجھ کے عرض کر رہا ہوں۔ بس یہی وہ بات یہاں آیت میں کی ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی حکمت ہے، یہ وہی نبوت ہے، یہ وہی رسالت ہے جو انبیاء کو دے دی، ان کو کرسی بھی دے دی، ان کو مائک بھی دے دیا، لے بھائی شریعت بیان کریں، لیں جی کرسی، محراب ممبر لے پکڑے، لیکن یاد رکھو اس کو چھوڑتا کوئی نہیں، اس کو چھوڑتا کوئی نہیں، لیکن اے ارواح انبیاء، جب رسول آ جائے، جب حبیب آ جائے تو تم نے 1 منٹ نہیں لگانا، چھوڑ دیتا، بس یہ کرسی بھی چھوڑ دینے، بس یہ نہیں آکھنا کہ آخری شہر میں لگا پڑھنے، میں صرف مثال میں انہوں نے بارے نہیں عرض کر رہا، ہوتے ذوات قدسی بہت پاک ہستی ہے، میں صرف تو سمجھان واسطے عرض کر رہا ہوں، چونکہ اسی روز مرہ دے معاملہ چسی ہے نا ذرا تھوڑا، لہٰذا آخری سمجھ کے یا کوئی ایسی پس و پیش نہیں کرنی، یہ تو فی الفور ہے نا، فی الفور، ادھر سے محبوب تشریف لے آئے، ادھر کرسی بھی چھوڑ دے، نبوت والی کرسی چھوڑ دے، رسالت والی کرسی چھوڑ دے، اور شریعت والا محراب اور کتاب والا یہ کیا کہتے ہیں مائک چھوڑ دے، واعظ و نصیحت ایک طرف کر دے، اور پھر کیا کرے؟ پھر نبوت والی کرسی پہ آپ نے نہیں بیٹھنا، کن سے کہا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب روح اللہ تک سب سے فرما دیا کہ پھر نبوت والی کرسی پہ نہیں بیٹھنا، اب آ گیا ہے کرسی پہ بیٹھنے والا، آ جائے کرسی پہ بیٹھنے والا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر غلامی والی کرسی لینے، یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے ہمیں والہانہ محبت، آپ کی شریعت مطہرہ کی پاسداری، یہ چیز ذرا تھوڑی کامیاب ہے، جو شریعت مطہرہ پر جو معاملہ ہے وہ ہم ذرا تھوڑا اس میں پس و پیش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم دنیا دار ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، سبھی کچھ ہے، جو ہے بس ہم کار ہیں، کار ہی ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے، سب کاریں ہیں ہم میں، تو لہٰذا یہ چیز جو ہے اس کو
ضرورت ہے زور دینے کی، میلاد کی محافل کو منانا، انتظام و انصرام کرنا، خوشی بھی ہے، اظہار تشکر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا عہد بھی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس محبت کا ہم اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس محبت کو عملی طور پر ہمیں ثابت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لو جی آخری نہیں نا جنہاں دوستاں بیعت ہونا کی آئی جناب تسی ہونا اپنے کام کرو، بیعت ہوتی رہے گی نا۔ پھر آ کے کر لگی نا، پھر کہ ادھر آ جائے۔ چلو جی تہاڈی مرضی۔ آؤ جنہاں بیعت ہو میں کر لگا پیچھے ہو، پیچھے جنہاں بیعت ہونا کی آئی بس، جنہاں بیعت ہونا بس ہو کی آئی۔ میں تو اس وقت سرچ کی تھی کہ تہاڈا پروگرام کیا حال ہے؟ جنہاں دوستاں نے بیعت ہونا ہے صرف ہو کی آئی۔ جن بھائیوں نے حضور قبلہ عالم کی بیعت کرنی ہے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ جن بھائیوں نے حضرت صاحب قبلہ کی بیعت کرنی ہے وہ آگے تشریف لائیں۔ باقی بھائی نیچے پیچھے پہ ہٹ جائیں، باقی بھائی پیچھے بیٹھ جائیں، بعد میں مل لینا۔ بیٹھ جائیں، جنہوں نے بیعت کرنی ہے وہ بیٹھ جائیں۔ آگے تشریف لے آئیں، تشریف لے آئیں۔ باقی بھائی بیٹھ جائیں نیچے، باقی بھائی بیٹھ جائیں، جنہوں نے بیعت کرنے ہیں بھائی نیچے بیٹھیں۔ رزق عطا فرما، دین و دنیا بہتر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تسی اور بات منگنا نا۔